ड्राइंग रूम में इस वक्त कमाल साहब, आलिम, दाद, आरिफ, बुरहान और कुछ दूसरे गवाहों की मौजूदगी में मौलवी ने निकाह पढ़वाया। बुरहान के पास ही उसकी फैरी बैठी मुस्कुराती तजस्सुस भरी नजरों से सब कुछ देख रही थी और बुरहान उसका छोटा सा हाथ अपने मजबूत हाथों में थामे धड़कते दिल के साथ कबूल है बोला। उसकी नजरें वहां शहनशाही अंदाज में बैठे आलिम पर गईं जिसके लबों में सिगरेट दबा हुआ था। कमाल साहब का दिल धड़क रहा था आलिम के साथ रिश्ता जोड़ने पर वो इस नालायक बेटे का क्या करते जिसने जिद पकड़ ली थी कि इस लड़की से ही शादी करने की। दूसरी बार भी कबूल है कहा और तीसरी मर्तबा कहते साइन किए तो मौलवी साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाए। साथ सब ने ही हाथ उठाए, अलबत्ता आलिम वैसे ही पोजीशन में बैठा रहा और फिर आमीन कहते सब ने उसे मुबारकबाद दी और वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वसूलता रहा। आरिफ ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया और फिर दाद ने निकाह मुबारक हो भाईजान उसे भींचते हुए कहा तो बुरहान मुस्कुराते उसकी पीठ थपथपाने लगा। बुरहान कमाल साहब के पास आया तो उन्होंने सर पर हाथ रखते मुंह मोड़ लिया। साले साहब, वो तमस्खुर भरी नजरों से आलिम को देखता हुआ बोला। आलिम मुस्कुराता उठा और उसके सामने खड़ा हुआ। पाँव से सिगरेट मसलते उसकी भूरी मुस्कुराती आंखें बुरहान की रोशन आंखों में आईं। निकाह मुबारक हो साले साहब, उसने हूरुल ऐन का हवाला देते कहा तो उसका चेहरा जब्त से सुर्ख कर दिया और आलिम उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते वहां से निकला। दाद ने बेसाख्ता ही शेर बब्बर शेर के खेल पर मुस्कुराहट छुपाई और मौलवी साहब आरिफ के साथ मुस्कान के रूम की तरफ जाने लगे। कमाल साहब भी साथ थे। जब वो मुस्कान के रूम में दाखिल हुए तो आसिया बेगम और दूसरी औरतें सब मौजूद थीं और बेचैनी से बुरहान की दुल्हन देखना चाहती थीं जिसने इतना लंबा घूंघट लिया हुआ था कि मशरकी लड़कियां भी पीछे रह गई थीं। मुस्कान, आरिफ, आपको, बुरहान, वल्द, कमाल अलवी से हक महर 50 लाख सिक्का रायजुल वक्त निकाह कबूल है। मौलवी की आवाज पर मुस्कान के पेट में गुदगुदी होने लगी। 2 मिनट मौलवी, क्या यहाँ एसपी मौजूद है? मेरे को उससे बात करनी है, उसने पेट पर हाथ रखते कहा। उसकी बात पर जहां हूरुल ऐन ने मुस्कुराहट दबाई वहीं सारी औरतों के मुंह खुल गए जब उसके झटके से उसने अपना घूंघट उठाया। मुस्कान, आरिफ ने उसे दबे दबे लहजे में वार्न किया। 2 मिनट यार, तू बुला तो सही, उससे मेरे को इन शर्तों पे साइन चाहिए, उसने कहते बबल चबाते हुए एक कागज सामने किया। आरिफ ने शर्मिंदा होते सर झुका लिया। ना वो तैयार हुई थी ना ही जेवर पहने थे, सिर्फ कपड़े ही उनके दिए हुए पहने थे। जाओ बेटा ले आओ उसे, काजी साहब ने कहा तो वो मुस्कान पर एक नजर डालकर रूम से निकला। थैंक्स, मुस्कान ने मुस्कुरा कर मौलवी से कहा और कमाल साहब को देखा जो हैरत से उसे ही देख रहे थे। सलाम, अपन तेरी होने वाली बहू पसंद आई? वो मुस्कुरा कर दुपट्टा सर पर ठीक करती शर्मा कर बोली और सबका सकता तोड़ा। आसिया, ये कौन सी बला है? सदमे में बैठी आसिया बेगम के कानों में सरगोशी हुई जो हूरुल ऐन ने बखूबी सुनी। बला नहीं है आंटी, ये मेरी मीसली है, बुरहान भाई की दुल्हन, हूरुल ऐन ने मुंह बनाते कहा। उसे बला कहना बुरा लगा था। हूर, नूरुल ऐन सामने वाली का हाल आंखों से देख रही थी, तभी हूर को बाज रखा। हाय मेरा बच्चा, सदके, मुझे पता था तेरे दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत है और वो आज जाहिर हुई है जब मैं जा रही हूँ। मुस्कान इनकशाफ पर खुशी से बोलती आखिर में मायूस हुई। हूर खिलखिलाकर हंसी। सबके मुंह से उसके सिर्फ अंदाज ने ही जबान खींच ली थी। तूने जवाब नहीं दिया सुसर साहब। कमाल साहब का मुंह सुर्ख पड़ गया। यही हाल होगा जब खानदान की लड़कियां छोड़कर बाहर खिलाओगे। नवीदा बेगम ने सरगोशी की आसिया बेगम के कान में कि उन्होंने घूर कर देखा। कौन सी उन्होंने देखी थी या उनकी चल रही थी? छुआरे लाए हैं? उसने दूसरा सवाल किया कमाल साहब से, जिस पर उन्होंने लब भींच कर सर हिलाया। काजी साहब और औरतों ने मुस्कुराहट छुपाई और आसिया बेगम ने पहलू बदला। पागल है मीसनी। हूर ने हाथ मुंह पर रखा और नूर हंस पड़ी। लो आ गया एसपी, उसने बबल चबाते कलफदार शलवार कमीज में फैरी की उंगली थामे अंदर दाखिल होते बुरहान को देखकर कहा
اور اس کی اس قدر بے باکی پر آسیہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بیٹا دلہن تم سے کچھ، کمال صاحب نے کہنا چاہا جب مسکان نے انہیں روکا۔ جی میرے کو بولنے دے، وہ کمال صاحب سے کہہ کر انہیں شرمندہ کر گئی۔ برہان کی جانب مڑی جس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ تیرے کو یاد ہے نا ایس پی، میں نے شرطیں کہی تھیں، یہ لو لسٹ، انہیں پڑھو اور نیچے سائن کرو۔ وہ پاس سے پین اٹھا کر بولی اور لسٹ اسے تھمائی، جس پر برہان نے دانت پیس کر کسی کی طرف بھی دیکھے بغیر تھام لی۔ مجھے تیرے پر یقین نہیں کہ تو اپنی بات پر ٹکا رہے گا یا نہیں، اسی لیے ابھی ہی سائن کر، ورنہ چھہارے اٹھا اور روانہ ہو، پھر ساری زندگی یک طرفہ محبت نہیں یک طرفہ نکاح میں گزارنا۔ اس نے پڑھتے غیظ و غضب سے مسکان کو دیکھا جو فیری سے باتیں کر رہی تھی۔ دانت پیس کر اس نے واپس نظریں لسٹ پر ٹکائیں۔ شرطیں: ڈیوٹی آف ہوتے ایک آئس کریم کا پیک چھوٹے پیکٹ کے لیے اور دوسرا ببل کا پیک اپن کے لیے۔ تیری شرٹ کا روز ایک بٹن ٹوٹا ہونا چاہیے جو اپن اپنے ہاتھوں سے لگائے گی۔ ہفتے میں ایک بار اپن کو کوئی رومانٹک مووی دکھانے کے لیے سینما لے کر جانے کا۔ روز صبح اپن کو نیند سے جگا کر تعریف کرنے کا۔ سونے سے پہلے کوئی رومانٹک ورڈ بولنے کا جس سے اپن کو ساری رات تیرے خواب آئیں، اگر نہیں آئے تو تیری نیند حرام کر دینی ہے۔ اپن کو دیکھ کر مسکرانے کا، اگر نہ مسکرایا تو تیرے دانت میں نے توڑ دینے ہیں۔ اپن کے بارے میں اکیلے میں بیٹھ کر سوچنے کا۔ نکاح 1 مہینے کا ہے، اسی لیے بیڈ پہ میرے کو سونے کا اور تیرے کو صوفے پہ۔ اپن کی موجودگی میں کبھی مرنے کی خواہش آئے تو دبانے کا نہیں، سیدھا میرے پاس آنے کا۔ اپن اپنے خوبصورت ہاتھ سے تیرا گلا دبانے کا۔ صبح تعریف کے بعد اپن کے لیے گلاب لانے کا اور اپن کے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے لگانے کا۔ چھوٹے پیکٹ کے ساتھ کبھی لانگ ڈرائیو پر لے کر جانے کا۔ اپن تیرے کو تنگ نہیں کرے گی، تیری عزت کرے گی، تو نے بھی میری عزت کرنی ہے۔ اور ہاں، یاد سے اپنے بچوں کے لیے مستقبل میں نیپی لانے کا۔ برہان جیسے جیسے پڑھتا گیا اس کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑ گیا اور سب کی نظریں اس پر ٹکی تھیں جس پہ وہ بمشکل اپنے اندر کے طوفان کو ضبط کیے کھڑا تھا۔ اس نے مزید اس کی بیہودہ شرطیں پڑھ کر نظریں اٹھائیں تو مسکان نے شرما کر نظریں جھکائیں، اور برہان کا دل کیا نکاح کو وہیں چھوڑ کر پہلے تو اس عورت کا گلا دبا دے۔ سائن کرے نا۔ وہ انگلی سے اس کی لہو ہوتی نظروں کو نظر انداز کرتی اشارہ کرنے لگی، اور برہان نے کانوں سے نکلتے دھوئیں کو محسوس کرتے لب بھینچے۔ بیٹا کر لو تاکہ نکاح کی رسم ادا کی جائے، ایک عورت نے اسے کہا تو برہان نے ناچار ضبط کے کڑے مرحلوں سے گزرتے پین پہ زور دیتے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے پر اپنے سائن کیے، اور مسکان کے پاس کھڑی مسکراتی فیری کی انگلی تھامے اسے باہر لے کر چلا گیا۔ یہ ہوئی نا ایس پی والی بات۔ وہ خوش ہوتی سب کو ششتر چھوڑ کر دوپٹہ ٹھیک کرتی قاضی صاحب کی طرف متوجہ ہوئی۔ شروع کریں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ مولوی کو اشارہ کرتی شروع کرنے کا بولی اور وہ ہڑبڑا کر نکاح پڑھانے لگے۔ مسکان عارف، آپ کو برہان بلد کمال الوی سے حق مہر 50 لاکھ سکہ رائج الوقت نکاح قبول ہے؟ مولوی کی آواز پر مسکان نے شرماتے عارف کو دیکھا جسے خود ہنسی آ رہی تھی اپنی بہن پر۔ کیا بولنے کا؟ اس کے جواب پر اب کی بار کہکہوں کا طوفان اٹھا جو لاؤنج میں بیٹھے عالم داد اور برہان نے بخوبی سنا۔ قبول ہے بولنے کا، ایک لڑکی نے لقمہ دیا تو باقی سب ہنسنے لگے۔ آسیہ بیگم نے کمال صاحب کو دیکھا جو ان کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھ کر خود پہ ضبط کرتی رونے سے باز رکھنے لگی۔ انہوں نے حور العین کو ٹکرایا تھا، پر اس لڑکی کو دیکھتے، اس کی بولنے کا سٹائل دیکھتے، انہیں حور العین 1000 گنا بہتر لگی تھی برہان کے لیے۔ پر اب کیا کرتی، پانی سر سے اوپر چلا گیا تھا۔ صرف ایک نظر حور العین پر ڈال کر سرد سانس خارج کرتی رہ گئی۔ قبول ہے بولو، عارف نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ پھر سے شروع کر مولوی، اپن اب سیدھا جواب دینا چاہتی ہے۔ وہ بولی تو سب کی دبی دبی ہنسی گونجی اور عارف نے لب دبائے، اور قاضی صاحب نے دل کو دلاسا دیا اور صبر کا گھونٹ پیتے تیسری بار کہا بلند آواز میں، مسکان عارف، آپ کو برہان الوی ولد کمال الوی سے حق مہر 50 لاکھ سکہ رائج الوقت نکاح قبول ہے؟ مولوی کی بلند آواز پر اس نے گھورا، قبول ہے،
वो मुस्कुराई। मुस्कान आरिफ, आपको बुरहान वल्द कमाल अलवी से हक महर 50 लाख सिक्का रजुल वक्त निकाह कबूल है? फिर से यही बोलने का? उसने आरिफ को देखा जिसने सर हिलाया। कबूल है एसपी, अपन को कबूल है। और फिर उसके तफसीली जवाब पर नूरुल ऐन के साथ साथ हूर का भी कहकहा गूंजा। कमाल साहब और आसिया बेगम को खानदान में बदनामी की परेशानी सताने लगी। मुस्कान आरिफ, आपको बुरहान वल्द कमाल अलवी से हक महर 50 लाख सिक्का रजुल निकाह कबूल है? और आखिरी बार मौलवी ने जल्दी से पूछा जान छुड़वाने के लिए, तेरे को प्रॉब्लम क्या है? जब कह दिया अपन को एसपी कबूल है, फिर बार बार पूछकर क्या साबित करना चाहता है कि अपन जिद होकर कबूल होने से इनकार कर दे? पर तेरी कुछ फहमी है, अपन एसपी को मरकर भी नहीं छोड़ेगी। वो गुस्से से बोली। बेटा मैं क्यों ऐसा चाहूंगा? कासी साहब इस साई की औरत को देखते हुए बोले। मुस्कान, क्या कर रही हो? 3 बार पूछते हैं। आरिफ ने माथा पीटने की ख्वाहिश दबाते हुए दबे गुस्से से कहा, हैं? पर कहते तो 2 बोल हैं, 3 बोल कहाँ कहते हैं? वो मुंह से बबल थूक कर हैरत से कभी मौलवी की परेशान सूरत देखती तो कभी आरिफ को देखती। उसने झुक कर कहा, बेवकूफ, वो 2 बोल कबूल है को कहते हैं। ओह, वो ओह करती मुस्कुराई। चल मौलवी, वापस से शुरू कर। अब पर प्रॉपर निकाह होगा, नो रोक नो टोक, नॉन स्टॉप। वो मुंह में दूसरा बबल डालती हुई बोली, बेटा अब एक बार रह गया है, वो पढ़ते हैं। कमाल साहब ने समझाते हुए जब्त से कहा, कब से कबूल है का खेल चल रहा था। नहीं सुसर साहब, अपन को तसल्ली नहीं होगी, प्रॉपर निकाह होना चाहिए। वो इनकार करती मौलवी से दोबारा शुरू करवाने का कहने लगी। मुस्कान, आरिफ के जब्त का पैमाना लबरेज हुआ तो वो गुस्से से बोला, आरिफ बीच में नहीं बोलने का, अभी अपन मसरूफ है। वो एक नज़र आरिफ की वार्न करती नजरों में देखती बोली और मौलवी साहब की जानिब मतवज्जा हुई जो अब प्रॉपर निकाह करवाने वाले थे। और उसके आखिरी बार कबूल है कहने और साइन करने पर सब ने शुक्र अदा किया और तमस्खुर भरी नजरों से बुत बनी बैठी आसिया बेगम को मुबारकबाद दी। आसिया, वाकई अनोखी दुल्हन ढूंढी है, हा हा हा। नवीदा बेगम ने तंजिया कहते हुए जोरदार कहकहा लगाया। सुनो मौलवी साहब, अगर एसपी शर्तों से मुकर जाए तो मेरे को क्या करने का, इस पर जरा रोशनी डालते जाएं। पीछे से वो बोली तो जाते हुए मौलवी साहब ने गहरा सांस भरते हुए रुके और मुड़े। बेटा, जो दिल में आए करो, वैसे तो मुझे यकीन है वो बच्चा अपनी शर्तों से नहीं मुकरेगा। मौलवी साहब कहकर कमाल साहब और आरिफ के साथ चले गए और पीछे औरतों के कहकहे रह गए। अपन की सासू माँ किधर है? वो मुस्कुराती बेड से उतरी और उसका हुलिया देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो जो कब से बड़े से दुपट्टे में चुप कर बैठी थी, अब जो उतरी थी सबको साकित कर गई थी। गोल्डन लहंगे की चोली पर ब्लैक पैंट पहने, बालों की पोनी टेल बनाए वो उनके सामने खड़ी थी। तुम्हारा लहंगा कहाँ गया? नूरुल ऐन ने होश में आते ही पूछा और वो जो सबको परेशान देख रही थी नूरुल ऐन की जानिब मुड़ी। यार वो बहुत बड़ा था और बार बार गिर रहा था, तो अप्पू ने सोचा रुखसती के वक्त पहनेगी, अभी इसी से काम चला लेती है। उसकी बात मुकम्मल करने के बाद फिर से लड़कियां हंस हंस कर दोहरी हो गईं और औरतों ने शर्म से मुंह पर दुपट्टा रखा। आसिया बेगम ने हकारत से नजरें फेरी। क्या हुआ है नूर, सब हंस क्यों रही हैं? हुरुल ऐन ने मुस्कुराते हुए पूछा तो नूर ने हंसते हुए उसके कान में मुस्कान का हुलिया बयान किया तो हुरुल ऐन का भी कहकहा लगा। नॉट फेयर हूर, तुम भी? मुस्कान ने मुंह बनाया। सॉरी, वो बमुश्किल कहती हुई मुंह पर हाथ रख गई। छोड़ो यार, चलता है। बताओ सासू माँ कौन सी वाली है, मेरे को मिलना है। वो नाक से मक्खी उड़ाती हुई बोली तो एक लड़की ने चेहरे पर नफरत, गुस्से, जब्त, नापसंदीदगी के तासुरात सजाए बैठी आसिया बेगम की जानिब इशारा किया। मुस्कान की आंखें चमकी। ओह यार, ये तो बिल्कुल पटाखा है। वो सीटी बजाते तारीफी अंदाज में बोली कि आसिया बेगम सटपटा गई। ये क्या हरकत है, अपना बचपना बंद करो। आसिया बेगम उसकी सीटी पर गुस्से से धाड़ी कि हर तरफ खामोशी छा गई। मुस्कान ने अब्रू उचकाकर उन्हें देखा। मुस्कान ने मुंह खोला ही था कि बेड के नीचे से नसवानी चीख पर सब हड़बड़ा गए। कौन है? वो सब खौफजदा हुई क्योंकि आवाज लड़की की थी।
مسکان نے کوفت سے بیڈ کے نیچے دیکھا جہاں اب ڈری سہمی پالر والی لڑکی کسک کر باہر نکل رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ آسیہ بیگم کے ساتھ باقیوں کی آواز بھی حیرت سے ڈوبی ہوئی گونجی۔ یہ مسکان نے اس کی طرف دیکھا جو روتی ہوئی اس گنڈی دلہن کو دیکھ رہی تھی۔ یہ پالر والی ہے، ڈر گئی تھی اپن سے اور بے ہوش ہو گئی تو اپن نے تم لوگوں کا خیال کرتے اسے بیڈ کے نیچے سلا دیا تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو۔ وہ مسکرا کر تفصیل بتانے لگی۔ آسیہ، ہم باہر بیٹھتے ہیں۔ نویدہ بیگم اٹھ کر کھڑی ہوئی اور بغیر مسکان کو دیکھے آہستہ سے روم میں سے کھسک کر نکلی۔ ان کے پیچھے باقی بھی نکلی تو پالر والی اپنا بیگ اٹھاتی منہ صاف کرتی بھاگی۔ کیا ہوا؟ یہ سب جا کیوں نہیں ہے؟ وہ پریشان سے بولی۔ آسیہ بیگم نے اسے دیکھا اور کھڑی ہوئی۔ جا کر خود پر غور کرو، تم لڑکی کہنے کے لائق نہیں ہو، کہاں کی بہو بنانا۔ وہ نفرت سے کہتی ہوئی منہ پھیر کر چلی گئی، مسکان کو سکتے میں چھوڑ کر۔ اس بڑھیا کا مطلب کیا تھا؟ وہ پیچھے غصے سے دھاڑی کہ نور پل کو سہم گئی۔ میسنی، دل پہ مت لے، تائی امی برا مان گئی ہیں تھوڑا سا اور شاید ناراض بھی۔ حور العین چل کر اس کے پاس آئی اور بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی، تو فکر مت کر، میں اس سے فرصت میں پوچھوں گی اس بات کا مطلب۔ مسکان اس کا سر سینے سے لگا کر پیار سے بولی تو حور ہنس پڑی اور نور محبت سے دیکھنے لگی۔ آ جا چھوٹا پیس، تو بھی آ جا۔ اس نے نور کو بھی بلایا اور وہ مسکراتی اس کے پاس آ گئی، تینوں گلے لگ گئیں۔ چلو جاؤ، اب لہنگا پہن کر آؤ، پھر میں تمہیں تھوڑا سا میک اپ بھی کر دیتی ہوں، نور نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ منہ بناتی چلی گئی۔ میم پلیز، بہت لیٹ ہو گئی ہوں، کسی کو کہیے نا کہ گھر ڈراپ کر دیں، ابھی میں کس کے ساتھ جاؤں گی؟ پالر والی لڑکی اپنا بیگ لے کر آسیہ بیگم کے پاس آئی اور بولی۔ آسیہ بیگم نے اسے دیکھا۔ اچھا 2 منٹ، میں اپنے بیٹے کو کہتی ہوں، وہ تمہیں گھر ڈراپ کر دے گا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتی داد کو بلانے چلی گئی۔ داؤد، یہاں آؤ۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کرتے سب کے بیچ داد کو بلایا تو وہ اپنی ماں کی آواز پر ایکسکیوز کرتا اٹھ آیا۔ جی امی، کوئی کام ہے؟ جی بیٹا، جاؤ بہن کو گھر ڈراپ کر آؤ، لیٹ ہو گئی ہے۔ آسیہ بیگم نے ساتھ کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا تو وہ سر ہلا گیا۔ آئیے سسٹر۔ داد سر ہلا کر آگے بڑھا اور لڑکی اس کے سسٹر کہنے پر سر ہلاتی آسیہ بیگم کا شکریہ ادا کرتی پیچھے گئی۔ بھائی، وہ دلہن کون تھی؟ گاڑی میں بیٹھتی وہ لڑکی ڈری سہمی سی بولی۔ دلہن؟ داد نے سوچا اور مسکان کا خیال آتے ہی مسکرایا۔ بھابھی ہے میری۔ اس نے مسکراہٹ پاس کی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ اس نے ڈرتے کہا۔ جی ضرور۔ گاڑی مین روڈ پر ڈالتے ہوئے اجازت دی۔ وہ نا آپ کی بھابھی کے پاس پستول ہے، اس نے میرے ماتھے پر رکھا تھا، مجھے مارنے کی کوشش کی۔ اس نے گہرا سانس بھرتے بتایا، آنکھیں پھر سے یاد کرتے بھیگ گئی تھیں اور داد کو افسوس ہونے لگا۔ نہیں گڑیا، وہ اصلی پستول نہیں تھی، اس نے صرف آپ کو ڈرانے کے لیے ایسا کیا تھا، ورنہ وہ خود ڈرتی ہے۔ اس نے جیسے اس کی حالت کے پیش نظر اسے دلاسا دیا اور اس لڑکی نے پہلے حیرت سے دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں یقینی تاثرات دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر اسے ڈراپ کرتے داد نے واپسی پر موبائل نکالا اور مسکان کو کال کی، کیونکہ نور العین وہیں موجود تھی تو اس کے کام مسکان ہی تو آ سکتی تھی۔ مسکان سے بات کرنے کے بعد اس نے گاڑی پارکنگ ایریا میں روکی اور خود بیک سائڈ کی طرف چلا گیا اور وہاں سے اپنے روم میں داخل ہوا۔ وہ چھوٹی سی بائٹ شاپر میں چھوارے لے کر مسکان کی بتائی لوکیشن پر پہنچی، یعنی کہ سیڑھیوں کے دائیں طرف نیچے بنے گلاس ڈور سے اندر گارڈن میں داخل ہوئی تو خوبصورت لائٹس، پھولوں کی مہک نے اس کا استقبال کیا۔ خوشبو اس قدر خوبصورت، سحر انگیز تھی کہ جیسے مہنگا ترین پرفیوم اسپرے کر دیا گیا ہو۔ گارڈن اور وہاں موجود مہکتے لہراتے گلاب چاند کی روشنی میں پول کے نیلے پانی کو دیکھتی وہ اس ماحول کے سحر میں جگڑتی آگے بڑھی۔ اسے بیک وقت اپنی اندھی بہن کے نصیب پر دکھ اور رشک آیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسا شخص تھا، کیسے ایک اندھی لڑکی سے اس طرح محبت کر سکتا تھا جو پورا کسی چھوٹے بچے کی طرح مقابل پر انحصار ہوتی ہے۔ مقابل پر ہوتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے اسے موڑے توڑے، جہاں چاہے پھینک دے اور وہاں سے جب تک سہارا دے کر نہ اٹھائے وہ پڑی رہے، ڈر سے کہ اگر چلی تو گر گئی اور چوٹ لگی تو، اس خوف سے وہ ہل کر پانی نہ پیے۔ سو کیسے وہ اس قدر پروقار آدمی، ڈان ہی کہہ لیں، جو اپنے کالے حیوانی کرتوت چھپائے بیٹھا تھا، شاطر انسان، کیسے اس کی بہن کو جھیل رہا تھا؟ کیا اس کی بہن سے اسی لیے شادی کی تھی کہ اس اندھی سے اس کے سیاہ کرتوت چھپے رہیں؟
وہ سوچ کر لب دبا گئی۔ یقیناً یہی حقیقت تھی۔ کتنی اذیتیں سہ کر آئی تھی کہ اس کا انگ انگ زخمی تھا، کہ اس کا جسم پر صرف ہڈیاں بچی تھیں، اور اس ظلم سے نکل کر پھر ذرا سی سانس لینے کے بعد ایک اور جال میں وہ پھنس گئی تھی، مکڑی کا شکار بن کر اس کے جال میں پھنسی ہوئی تھی، اور وہ وحشتوں کی ماری کو محبت کی لالچ میں پہلے جو اندھی تھی اسے اور اندھا کیے بیٹھا تھا۔ کاش میں تمہارا حیوانی چہرہ دنیا کے سامنے لا سکتی تو اس ملک کے وفادار سپاہی تمہارا وہ حال کرتے کہ تم ساری زندگی یاد رکھتے۔ آہ کاش! وہ صرف ایک آہ بھر کر رہ گئی اور ایک نظر چھوارے پر ڈال کر آگے بڑھی اور اندر داخل ہوئی۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، شاید مجھے دائیں طرف کہا ہوگا اور میں بائیں آ گئی۔ وہ سر پر ہاتھ مارتی پورے گارڈن پر نظریں گھمانے لگی۔ ویسے تو یہ ظلم ہے، میں نے آج تک چھوارے نہیں کھائے، کیا ہم انسان نہیں؟ وہ منہ بنا کر کہتی پول کے پاس آئی اور ایک چھوارا نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ آج اس کمینے نے میری ذرا سی تعریف نہیں کی۔ چھوارا منہ میں رکھتے اسے یاد آیا کہ صرف ٹھگی نظروں سے دیکھنے کے علاوہ اس نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ نور تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، یا نور تم ان کپڑوں میں اچھی لگتی ہو، پہنا کرو۔ مطلب حد ہے یہاں۔ وہ چک چک چھوارے پر دانت کاٹتی خود سے ہی مخاطب تھی، جس پر گلاس ڈور دھکیل کر اندر آتا آہستہ سے عالف اس کے پیچھے آیا اور اس کی باتیں سن کر ابرو اچکائی۔ مطلب بندہ تعریف کرے تو ٹھگی، نہ کرے تو حد ہے۔ واہ جی، اس بونی کا انصاف! وہ دل میں سوچتا اپنی قسمت پر دانت گاڑ چکا تھا۔ ایک اور چھوارا کھانے میں بھی کوئی گناہ نہیں، آفٹر آل میں نے ساری زندگی نہیں کھائے، اور دنیا تو مٹھیاں بھر بھر کے کھاتی ہے۔ وہ دوسرا منہ میں ڈالتی خود کو مطمئن کرنے لگی۔ نور امانت ہے۔ اس کے اندر سے آواز آئی، پر اس کے چک چک کرتے دانت ساکت ہو گئے۔ ارے ہاں، اللہ جی، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ چلو ایک کھایا، دوسرا کھایا، پر تیسرا نہیں کھاؤں گی۔ وہ اوپر آسمان کو دیکھتی بولی اور عالف دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ اب جب منہ خالی ہوا تھا، ٹیسٹ زبان پر چڑھ گیا تھا، دل کہنے لگا کچھ کچھ ہوتا ہے، اور وہ معصوم شکل بنا کر چھوارے کو دیکھتی رہی۔ اگر میں نے تیسرا کھایا یا چوتھا کھایا تو آپ کو ضرور دکھا کر۔ مما کہتی تھی میں بہت معصوم ہوں، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں نا۔ کھاؤں گی، چوری نہیں کروں گی، گناہ ملتا ہے، اور اس میں میری کوئی غلطی نہیں۔ اللہ جی، آپ دیکھ رہے ہیں نا، آس پاس آپ کو کوئی دکھ نہیں رہا نا، تو اب میں کیا کروں؟ اگر یہ خراب ہو گئے رکھے رکھے، اگر ان میں اسمیل ہو گئی تو یہ تو پیسوں کا ویسٹ ہوا نا، اور آپ کو برا بھی لگے گا۔ اور یہ نور العین کیسے دیکھ سکتی ہے کہ اس کے اللہ جی کو کچھ برا لگے؟ آپ فکر نہ کریں، میں انہیں خراب ہونے ہی نہیں دوں گی، نہ ہی پیسوں کو ویسٹ ہونے دوں گی۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی ایک دم دو چھوارے ساتھ ہی اٹھا کر منہ میں ڈال لیے اور اس کا چھوٹا سا منہ فل ہو گیا۔ اتنا ثواب کما لیا ہے، یہ بھی دیکھ لیتی کہ یہ پیسوں کا ویسٹ نہیں ہے، میری امانت میں تمہاری خیانت ہے بیوٹی۔ عالف نے جھک کر سپاٹ آواز میں کہا کہ نور کا سانس اٹک گیا اس کے سینے میں۔ پیچھے سے گمبھیر سرگوشی نما آواز پر اس نے ایک دم آنکھیں پھیلا کر پول کے پانی پر غور کیا تو اس کے پیچھے سے وہ حلیہ نمودار ہوا جسے صرف سوچ کر ہی اس کی جان جاتی تھی، اور اب اسے یوں اپنے پیچھے تنہائی میں اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کا فل منہ کپ کپانے لگا، کچھ کہنے چیخنے کے لیے۔ اس کی ٹانگیں اسے اپنے پیچھے پا کر شل ہو گئیں اور بدن پر جیسے خوف کی چونٹیاں رینگنے لگیں۔ داد! دل نے جیسے صدا لگائی اور آنکھوں سے آنسو نکل کر پول کے پانی میں گرا۔ اگر تم نے ایسے ہی اپنے آنسو پول کے پانی میں گرائے تو میں کیسے یہ سارا پانی پی سکوں گا لٹل گرل؟ اس کے نازک سے سرخ کان پر اپنے لب رکھتے سرگوشی کی کہ ہوا کا جھونکا جیسے اٹھا اور نور العین کو ہمت دے گیا۔ وہ مڑی اور ایک دم شاپر کو مٹھی میں جکڑ کر چھوارے اس کے منہ پر مارتی اسے پیچھے دھکیلتی وہاں سے بھاگی۔ آہ! باقی کی آواز اس کے حلق میں ہی دب گئی جب برقی سی تیزی سے عالف نے اس کے منہ پر پیچھے سے ہاتھ رکھا اور اسے کھینچ کر دیوار سے لگاتے اپنا بھاری ہاتھ اس کے لبوں پر دبا کر اس پر سایہ بن گیا۔ وہ روتی ہوئی آنکھیں میچ کر کھڑی ہو گئی۔ آنکھیں کھولو۔ سرد سپاٹ لہجہ اس کے قریب سے کانوں میں ٹکرایا، وہ نفی کر گئی اور اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے ہٹانے لگی۔ اسے معلوم تھا اگر اسے دیکھ لیا تو رہی سہی ہمت بھی جواب دے جائے گی اور وہ ضرور بے ہوش ہو جائے گی، پھر تو لازمی تھا کہ اس کی جان لے لیتا وہ۔
बंद आंखों के पीछे से शॉपिंग मॉल का वो दिल दहला देने वाला मंजर घूमा जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान की जान ले रहा था, वो भी इस बेदर्दी से कि नूर का अंग अंग कांप गया। वो कितनी देर तक सुनसी रह गई। आलिफ बड़ी फुर्सत से उसके नकूश को पढ़ने लगा और वो वहशत से जर्द होती, थर थर कांपती उसके हसार में खड़ी थी। अगर आवाज निकाली तो अच्छा नहीं होगा। उसके मुंह से हाथ हटाकर दूसरा हाथ उसकी बाईं तरफ दीवार पर रखा। मुझे जाने दो, मैंने किसी को नहीं बताया, मेरे शौहर इंतजार कर रहे होंगे। वो रोती हुई जरा सी आंखें खोलती उसे अपने इतने करीब देखकर इल्तिजा करने लगी। क्या किसको नहीं बताया? उसने अबरू सुकेड़ कर तुंद लहजे में पूछा और आगे को झूलती उसकी लट को उंगली में लपेट लिया। वो सांस रोक गई। उसकी उंगलियां जो कि छुआरे के शॉपर को थामे हुए कांप रही थीं, और अब जब उसने उसकी लट को अपनी मजबूत उंगली पर लपेट लिया तो वो सुनसी रह गई। बताओ। उसके लहजे में गुस्सा था कि उसके लरसते लब भींच गए। तुम खूनी हो। मैंने तुम्हें मॉल में कत्ल करते देखा था। वो अटक अटक कर रोते हुए बताने लगी। ओह, तुम्हें याद है लिटिल गर्ल? वेरी इंटरेस्टिंग। वो 27 से बोला। नूर ने इस्पात में सर हिलाया। एक तरह से उसे धमकाना था। ऐसे मारा था। उसने नाखून से ब्लेड निकालकर उसकी शहरक पर रखा और नूर की आंखें फैल गईं। हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। अगर तुम बेहोश हुई या तुमने इन छुआरों को नीचे गिराया तो यही ब्लेड तुम्हारे बुज़दिल मनकूह की रग पर रखूंगा और जरा सी हाथ को तकलीफ दूंगा तो तुम्हें मालूम है ना लिटिल गर्ल क्या होगा? उसने नूरुल ऐन के सामने अपना नाखून किया और उभरे ब्लेड को अंगूठे से दबाया तो नाखून के अंदर चला गया और नूरुल ऐन ये मंजर देखती चीख उठी कि उसके तासुरात देखते आलिफ ने एकदम उसके मुंह पर हाथ रखा। डरो मत, यहाँ इस ब्लेड का घर है। अपनी उंगलियों से उसकी फूली मुलायम गाल को सहलाते हुए वो बोला तो रोती हुई वो उसके हाथ को झटकने लगी। मुझसे शादी करोगी ब्यूटी? उसे आंखें नीचे देखकर उसके चेहरे के करीब होते पूछा। नूर को लगा उसने उसके कानों में सीसा उंडेल दिया हो और फिर अपने दिल में दाद को बुलाती वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपने शौहर से प्यार करती हूँ। वो बहुत अच्छा है। तुम सब बहुत बुरे हो। अगर उसकी बुज़दिली ऐसी है तो तुम लोगों की बहादुरी ये है तो फिर मुझे मेरा दाद ही पसंद है। वो सादा है, मुझसे प्यार करता है और मैं भी करती हूँ। और देखना अल्लाह तुम लोगों के बुरे कारनामों की सजा देगा। वो हिम्मत करती अपने चेहरे पर उसकी सांसें महसूस करती उसे बताने लगी कि वो कितना प्यार करती है अपने शौहर से और उससे वो कितनी नफरत करती है। वो मबहूत सा सुनता रहा और उसके अंदर दांत का दिल कर रहा था भंगड़े डाले। ये तो मीसली से 4 हाथ आगे थी। मतलब दूसरे के सामने इजहार मोहब्बत और शौहर के सामने जूती। बाहरे तेरा इंसाफ। मैं तुम्हारे मनकूह को खत्म कर दूं तो? उसने हाथ उसकी गर्दन के पीछे से डाला और चेहरा ऊंचा करते उस पर झुक आया कि वो दहशत ज़दा सी उसे देखने लगी। तो मैं तुम लोगों को पुलिस के हवाले कर दूंगी, फिर चाहे तुम मेरी जान लो या किसी की भी। वो बिलबिला कर गुर्राई। आप। उसने सर्जनिश करते उसके चेहरे को खींच कर करीब किया कि उसकी छोटी मोम सी नाक अपनी नाक से मिलते ही उस पर अपनी नाक रगड़ी। वो चीख मारने लगी कि उसका अंगूठा उसके लबों पर आ गया और उसकी चीख को अंदर ही दबा गया। उसके चुप होने पर आलिफ मुस्कुराया। उसका साथ उसकी ग्रे सुर्ख आंखें भी देने लगी। ये तुम हो लिटिल गर्ल जो मेरे सामने धमकी दे रही हो, वरना इस जगह कोई दूसरा या दूसरी होती तो अब तक आउट ऑफ द वर्ल्ड होती। उसने लबों से अंगूठा हटाकर उसकी शहरक पर रखा और उसकी रग को सहलाने लगा कि नूर सी सकती नामहरम के लम्स पर पड़ा उठी। उसका सर्द ठिठरा देने वाला लम्स उसके रोंगटे खड़े कर रहा था। मुझे जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा। चली जाना, वो सरगोशी में बोला और उसके हाथ में मौजूद शॉपर से एक छुआरा निकाला और उसके मुंह के करीब किया। चलो रोना बंद करो और अच्छी बच्ची की तरह कोई विश मांगो और इसे खाओ। उसने हुक्म दिया। वो आंखें फैलाए कभी छुआरे को देखती, कभी खौफ से उसे। तुम आपको शर्म नहीं आती? मैं शादीशुदा हूँ, मेरे दो बच्चे हैं।
پھر تم آپ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ وہ کہتی لب بھینچ گئی۔ میرے خیال میں تمہارے نکاح کو ابھی آدھا ماہ ہوا ہے اور اتنی جلدی 2 بچے؟ اس پروسیس کو تو 2 سال لگنے چاہیے تھے۔ خیر، سائنس نے ترقی کر لی ہے، تمہارا قصور نہیں۔ اس کی بات تھی یا شرم سے مرنے کا مقام؟ نور العین اپنی ہی بات پر شرم سے پانی پانی ہوتی نظریں جھکا گئی۔ جس دن تم نے مجھے قتل کرتے دیکھا تھا اس دن سے میری یہ آنکھیں تم پر ہی ہوتی ہیں لٹل گرل۔ وہ جیسے اپنے سائے سے آگاہ کرنے لگا، اور وہ جو کچھ دیر پہلے کی بات پر شرمندہ تھی اب پھر سے خوف کے حصار میں آ گئی۔ وہ ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے، دوسرے سے چھوارا اس کے لبوں پر رکھا اور سپاٹ چہرے سے اسے کھانے کا حکم دیا۔ میں وش کرتی ہوں تمہارا اور تمہارے بیسٹ کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے آ جائے اور تم لوگوں کو ایسی سزا ملے جیسی تم لوگ دوسرے معصوم لوگوں کو دیتے ہو۔ اس نے روتے ہوئے وش مانگی اور اس چھوارے پر اپنے دانت گاڑ دیے کہ عالف نے اسے پکڑے رکھا، اور نور اس پر دانت گاڑے اپنے لبوں سے مس ہوتی اس کی انگلیوں پر کپکپا اٹھی۔ اب تو کھانی تھی اسے کیسے بھی کر کے، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ میں وش کرتا ہوں کہ اب جو آنے والا لمحہ ہے وہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ بنے۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی دوسرا ہاتھ چھوارے سے نکال کر اس کی گردن میں ڈالا اور دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن کو اوپر کرتے اس کی دانتوں میں دبے آدھے چھوارے پر اپنے دانت رکھ دیے۔ داد! وہ تڑپ اٹھی اور جیسے مجرم سے بن گئی۔ وہ پڑپڑاتی اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو دیوار سے لگا دیا اور تب تک پیچھے نہ ہٹا جب تک چھوارے کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم نہ کر دیا، ایک اس کی وش کے لیے، دوسرا اپنی وش کے لیے۔ پھیلی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہاتی دل میں چیخ چیخ کر داد حور کو بلا رہی تھی۔ نور العین! حور العین کی آواز پر بدک کر عالف نے اسے فوراً سے چھوڑا۔ اس کے چھوڑنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ حور کا شکر ادا کرتی روتی ہوئی کانپتی نیچے بیٹھتی چلی گئی اور وہ اپنی بے خودی پر نادم سا ہو گیا۔ نور، تم یہاں آئی ہو نا؟ میسلین نے بتایا ہے مجھے۔ وہ گلاس ڈور پر ہاتھ رکھتی دیوار کا سہارا لے کر اندر چلتی آئی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا اور اس کی سسکیوں پر لب بھینچ کر نیچے بکھرے چوارے اٹھا کر شاپر میں ڈالتا آہستہ سے اٹھا اور حور سے فاصلے پر ہوتے وہاں سے نکل گیا۔ نور، یہ تم ہو؟ تم رو رہی ہو؟ وہ سسکیاں سنتی گھبرائی سی بولی۔ عالف کے جانے پر نور نے آنکھیں صاف کرتے سر اٹھایا اور اپنی بہن کو پا کر ایک دم کھڑی ہوتی اس کے گلے لگ گئی۔ نور! اس کے ہچکولے کھاتے وجود کے گرد حور نے باہیں پھیلائیں اور وحشت زدہ سی پکارنے لگی۔ حور، میں یہاں اب کبھی نہیں آؤں گی۔ وہ بمشکل حور کے سہارے کھڑی تھی جو پہلے ہی اس کی بھاری بھیگی آواز پر گھبرا گئی تھی۔ نور، کیا ہوا میری جان؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ ڈر گئی ہو؟ وہ ایک ہاتھ سے نور کی پیٹھ سہلاتی دوسرے سے اس کا چہرہ صاف کرنے لگی، اور یہ محسوس کر کے اس کا سارا چہرہ بھیگا ہے آنسوؤں سے، اس کا سانس بیچ میں ہی اٹک گیا۔ اس نے اپنے لب رگڑے جس پر اس درندے کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ میں بس نہیں آؤں گی یہاں، اور تمہیں میری قسم ہے مجھ سے کچھ بھی پوچھا تو۔ وہ حور کے سینے پر سر ٹکائے سسک اٹھی۔ بس بس بتاؤ نہیں، صرف چپ کر جاؤ ورنہ نور میرا دل پھٹ جائے گا۔ حور اسے روتا سن کر خود بھی رو پڑی اور اس کے ماتھے پر لب رکھ کر اسے چپ کروانے لگی۔ تم دونوں یہاں ہو؟ نیچے رخصتی کا وقت ہو گیا ہے۔ داد کی آواز پر نور ایک دم ہوش میں آتی دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگی۔ ہم بس آ رہے ہیں، حور بمشکل مسکراتی بولی۔ حور، تمہیں نیچے عالم ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ چینج کر کے بھاگ کر آیا تھا اسے دیکھنے۔ اس کا ارادہ اسے اس حد تک ڈرانے کا نہیں تھا، نہ ہی چھوارے کھلانے کا، پر اس میسنی عورت نے اس کے ساتھ چھوارے بھیج دیے تھے، ورنہ وہ تو بس اس پر ذرا سا روپ ڈالنا چاہتا تھا کہ غلطی سے بھی وہ اپنے منہ سے مول والے واقعے کا ذکر برہان سے نہ کرے جو اب گھر میں شفٹ ہو رہا تھا۔ اور یہ قریب جانا، اسے چھونا، یہ تو سراسر اس داد کمینے کا دل تھا جس نے اکسایا تھا، اور اس پر چھایا اس کی قیامت برپا کرتے سراپے کا نشہ جس نے کچھ بھی سمجھنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اور اب جب وہ اس کے اس قدر قریب گیا تھا، اب اسے ندامت ہو رہی تھی خود پر کہ کیا ضرورت تھی اسے چھونے کی۔ اب تو وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگ جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کے لیے ہی مشکلیں کھڑی کر دے۔
اس سب سے الگ اگر عالم کو معلوم پڑ گیا کہ اس نے اس کی سالی کو اس قدر رلایا، اس کی بیوی کو ہرٹ کیا، تو یقیناً اس کی خیر نہیں۔ اور اب تو اسے حور العین سے بھی خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس بات کا ذکر عالم سے نہ کر دے۔ اس کی نظروں میں عورتوں کا رتبہ بہت معتبر تھا کہ ان کی آنکھوں میں مردانگی کے زام میں آنسو لانے والے کو وہ مرد تو نہیں کہے گا، بلکہ اسے معلوم تھا کہ ایسا کوئی شخص اس کے آس پاس ہے تو وہ منٹ نہ لگائے اسے مسلنے میں۔ پر عالف نے تو مردانگی کے زام میں ایسا کچھ نہیں کیا تھا، وہ تو اس کے حسن کا جادو یوں چلا کہ وہ بے خود سا ہو گیا اور اپنی اس بے خودی میں اسے رلا دیا۔ اچھا ہوا داد تم آ گئے ہو، دیکھو نور رو رہی ہے یہاں اکیلی، مجھے قسم دے دی ہے اور نہیں بتا رہی، تم پوچھو کیوں رو رہی ہے؟ حور نے اپنی سماعتوں پر داد کی جانب رخ کرتے اسے کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ اچھا تم جاؤ، میں پوچھتا ہوں۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ حور نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، تم اس سے پہلے پوچھ کر مجھے بتاؤ کہ پریشانی والی بات نہیں ہے، پھر میں جاؤں گی، ورنہ عالم کو بھی یہیں بلا کر لے کر آؤں گی۔ وہ غصے اور ضد سے بولی۔ حور میں ٹھیک ہوں، کیوں ضد کر رہی ہو؟ اس بار نور العین کی بھاری غصے بھری آواز پر وہ چپ ہو گئی۔ نور میں تو… تم جاؤ حور، سعید تمہیں بلا رہے ہیں، وہ لفظ سعید چبا کر بولی جس کی اس کی بہن نے عالم عالم کہہ کہہ کر رٹ لگائی ہوئی تھی۔ حور شرمندہ ہوتی، اس کے غصہ کرنے پر سر ہلاتی واپس دیوار کا سہارا لے کر وہاں سے جانے لگی اور نور اس کی پشت دیکھتی سوری لفظ دل میں کہتی سر جھکا گئی۔ نور نام مت لو میرا، سمجھے؟ اس کے کچھ بھی کہنے سے پہلے وہ گرائی۔ اسے رہ رہ کر اس پر تیش آ رہا تھا کہ کہاں مر گیا تھا، اتنی پکاریں دی تھی پھر بھی نہیں آیا، اور اب جب وہ چلا گیا ہے اسے ڈرا سہما کر تو اب یہ ٹپک پڑا ہے۔ وہ اس پر خونخوار نظریں ڈالتی جانے لگی کہ داد نے اس کی کلائی پکڑ لی اور جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ کر اپنے حصار میں لیا۔ کیا ہوا ہے میری بونی؟ اس کی دونوں آنکھوں پر لب رکھتے محبت فکر مندی سے پوچھا کہ اس کے آنسو پھر بہہ نکلے۔ کہاں تھے کمینے بزدل انسان؟ وہ پھر آیا تھا، مجھے ڈرایا اور زبردستی چھوارے کھلائے، پھر حور العین کے آ جانے پر وہ دفع ہو گیا۔ وہ اس کے سینے پر مکوں کی بارش کرتے روتی ہوئی بول رہی تھی۔ کون؟ اس نے غصے سے پوچھا اور ٹھٹکنے کی ایکٹنگ کی۔ وہی، وہ درندہ، وہ گنڈا۔ وہ اس کے سینے پر سر ٹکا گئی اور دانت نے اس کے گرد مضبوط حصار ڈالا۔ آؤ۔ وہ غصے سے اسے لے کر جانے لگا اور زندگی میں پہلی بار نور اس کے اس قدر خطرناک اور سر تاثر دیکھ کر گھبرا گئی۔ نہیں، وہ اس کے قدم جکڑ گئی خود وہیں جم کر۔ اسے ڈر تھا کہ کوئی تماشا نہ لگے اور وہ گنڈا دانت کو نقصان نہ پہنچا دے۔ کیوں؟ وہ غصے سے بولا۔ کیونکہ میرے دامن پر داغ لگ جائے گا، میرا تماشا بنے گا۔ وہ چٹک کر مضبوط لہجے میں بولتی اپنی کپکپاہٹ چھپا گئی۔ نور تم بیوی… اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا کہ نور نے سسکتے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا اور دانت نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے خود میں بھینچ لیا۔ اتنا بزدل نہیں تمہارا داد نور، اس نے شکوہ کیا اس کی سوچ پر۔ وہ داد جیسا شریف بھی تو نہیں۔ اس کی بات پر وہ نہال ہوتا اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا اور اپنی شرٹ پر آنسوؤں کی گلاہٹ محسوس کرتے بولا، اب مزید مت رو، تمہارا سرما پھیل گیا ہے، چھی۔ جیب سے رومال نکالتے اس کی آنکھیں صاف کی تو وہ اس کی شرارت پر اس کے سینے پر زور سے مکہ مارنے لگی۔ وہ کراہ اٹھا اور اس کی کمر کے گرد دونوں بازو ڈال کر حصار تنگ کیا تو وہ کراہ اٹھی۔ یہ کھیل گھر جا کر کھیلنا بچوں، ابھی چلو رخصتی ہو رہی ہے۔ عارف کی آواز داد کے پیچھے سے گونجی کہ نور سنتے ہی بدک کر پیچھے ہوئی اور عارف پر چوٹ سی نظریں ڈال کر وہ وہاں سے بھاگی۔ اسے کیسے بھی کر کے یہاں سے جلدی نکلنا تھا اور کبھی نہیں آنا تھا، کیونکہ اس کی بہن تو خوش تھی، اب وہ کیوں اپنی بدنامی کروائے اس گنڈے سے۔ داد تیش سے اس کی جانب مڑا۔ کیا تم دونوں بہن بھائیوں کا صرف یہی کام ہے، کباب میں ہڈی بننا؟ اپنی بپھری حالت پر اسے ڈھیٹوں کی طرح ہنستے دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ جی الحمدللہ، وہاں رومز کی دروازوں پر نوک کر کے لوگوں کو گناہ سے بچاتے ہیں اور یہاں تمہیں رخصتی سے پہلے کی کمینگی سے بچا رہا ہوں۔ اس نے شرٹ کے کالر کو ذرا سا جھٹکا دیا اور داد لب بھینچتا اسے اس ہی کے کالر سے پکڑ کر پول کی طرف گھسیٹ کر لے جاتے اچانک ہی اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی دھکا دیا تو وہ کہکہا لگاتا دم سے پانی میں گرا۔ عارف کا دلکش کہکہا داد کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ اللہ کرے تمہیں تو ایسی ملے کہ تمہیں آس پاس بھٹکنے نہ دے۔
وہ گراتا وہاں سے جانے لگا کہ پیچھے عارف کے شاندار سے کہکہے کے ساتھ آمین کا لفظ گونجا۔ آمین آمین، صرف ملے ہم خود اسے بھٹکا دیں گے، معنی خیزی سے کہتے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور انہیں پیچھے کیا۔ داد اس پر لعنت بھیجتا وہاں سے چلا گیا اور عارف ایک ڈبکی لگا کر جلدی سے باہر نکلا۔ یہ آواز کیوں نہیں کر رہی عالم؟ وہ مسلسل پاؤں میں پہنی پازیب کی خاموشی سے اکتا کر پاؤں کو حرکت دیتی پاس کھڑے سعید عالم کے بازو کو جھنجھوڑتی پوچھنے لگی، کیونکہ میں نہیں چاہتا۔ ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں، دوسرا اس کی نازک کمر میں ڈالتے پر اسرار سا مسکرایا اور اس کی سیاہ آنکھوں کے الجھے تاثرات دیکھے۔ سامنے صوفے پر بیٹھی نور مٹھیاں بھینچے اپنی بہن کے ساتھ کھڑے اس حیوان کو دیکھ رہی تھی۔ بورے بال چوڑی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، بری آنکھیں مبہم سا مسکرا رہی تھیں اس کی بہن کی معصوم الجھن پر۔ بری آنکھ کے نیچے سے اٹھتا کٹ اس کے سائیڈ فیس کو بیسٹ کا روپ دیتا تھا، تو دوسری طرف کا سائیڈ فیس ایک نارمل انسان کی گواہی۔ وہ کس روپ پر یقین کرے، دائیں والے یا بائیں والے؟ ایسے جسے دنیا جانتی تھی بیسٹ ہی اس کا وجود ہے، اور وہ بھی جانتی تھی بیسٹ کوئی اور نہیں، حقیقت میں یہی ہے، اس کی بہن کے ساتھ مسکراتا کھڑا وہ وجود۔ وہ صرف ایک حیوان نہیں، اس نے اپنے ساتھ کئی حیوان پال رکھے تھے، ایک گنڈا، گینگسٹر، درندے، سب اس کے پاس موجود تھے، اور ساتھ اس کی بہن بھی۔ نور کو رہ رہ کر اس گنڈے عالف پر غصہ آ رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا سیر کی آگ میں اس گنڈے کو پھینک کر جلا ڈالے۔ اسے شدید نفرت اور غصہ اس انسان پہ بھی آ رہا تھا جس نے ایسے درندے پال رکھے تھے جو انسانیت اور احساس سے ناواقف تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا اس کے پاس ایسا ثبوت آئے اور وہ اسے اس کی بہن کی زندگی کا خوف نہ ہو تو جلدی سے جا کر وہ سب ثبوت برہان کو تھما دے اور ان درندوں کا کھیل ختم کر دے۔ ابھی بھی اس کی آنکھیں شدید نفرت زہر لیے سیر عالم پٹی کی تھیں، اور اس کی شخصیت سے وہ اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ وہ کہیں کا بادشاہ ہے یا انسان ذات کے لیے ایک برا سایہ اور حیوان۔ ابھی رخصتی میں وقت تھا، دلہن نے روم سے سب کو نکال کر دروازہ بند کر دیا تھا جس پر آسیہ بیگم غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ برہان، داد، عارف اور ارمان سے باتیں کر رہا تھا۔ کمال صاحب غصے سے صوفے پر بیٹھے پہلو پہ پہلو بدل رہے تھے عالم کو سامنے دیکھ کر۔ اس کی حقیقت سے وہ واقف تو ہو گئے تھے جب حور العین کا نکاح ہوا تھا۔ اتنے خطرناک انسان کے ساتھ رہنے والی لڑکی کوئی معمولی تو نہ ہوگی، پھر کیوں ان کے بیٹے کی عقل بلاسٹ ہو گئی تھی؟ مجھے ایک کوشش کرنی چاہیے، کیا پتہ حور العین سے کوئی ثبوت ملے اور میں اس برائی کو ختم کر سکوں۔ نور العین نے لب دبا کر سوچا، اس کی نظریں سامنے ہی جا رہی تھیں وقتاً فوقتاً۔ آپ کیوں نہیں چاہتے عالم؟ وہ اپنی انگلیاں آپس میں پھنسا کر آنکھیں یہاں وہاں پھیرتی بولی۔ عالم نام پر جس قدر اس کی جھجک ہوتی تھی اتنی ہی محبت سے سعید نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا تم چاہتی ہو عین کہ ہم اس محفل کو چھوڑ کر روم میں چلیں؟ باری گمبھیر لہجے میں وہ پوچھنے لگا۔ اس کے معنی خیز سوال پر حور کی پھولی رخسار سرخ انار سی ہوتی پلکیں لرز گئیں۔ بے ساختہ ہی اس نے اپنی انگلیاں آپس میں بری طرح الجھائیں کہ سعید کی آنکھوں میں ناگواری پھیل گئی۔ ڈونٹ ڈو دس، سامنے دیکھتے اس نے کہا، پر وہ سمجھے تب نہ۔ ذرا سی پلکیں اٹھائیں اور آواز کی طرف سر بلند کرتے دیکھنا چاہا، پر کیا دیکھے؟ پھر سے سر جھکا دیا۔ ڈونٹ ڈو دس میرا بچہ۔ سعید نے جیب سے ہاتھ نکال کر اس کے جارحانہ انداز کو دیکھتے انگلیوں کو ایک دوسرے سے آزاد کروایا۔ عین جھینپ گئی۔ آپ کیا کہہ رہے تھے عالم؟ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ میں جب بولتا ہوں اس سے زیادہ تم میرے لہجے پر غور کیا کرو گی تو سمجھ آ جائے گا۔ حور نے فرمانبرداری سے سر ہلا دیا۔ مطلب کہ جب آپ کہیں گے ڈونٹ ڈو دس تب میں آپ کے لہجے پر غور کروں، صحیح؟ انٹرسٹنگ۔ وہ ہنسا اس کی عقل پر۔ ہیں یہ کیا ہے، انٹرسٹنگ یا انٹسٹنگ؟ وہ ایک بار پھر الجھ گئی اور انگلیاں مڈوڑنی چاہی کہ سعید نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں محبت سے پکڑ لیے۔ ویٹ، روم میں چلیں گے پھر بتاؤں گا، ہتھیلی انگوٹھے سے سہلاتے اس نے کہا، پر اس کے بولنے کے انداز اور حرکت پر حور العین سب کا خیال کرتی سرخ چہرے سے مدھم سی سانسیں بھر کر رہ گئی۔ حور، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کب سے یہ تماشا دیکھتی آخر کار نور العین ہمت کرتی دونوں کے پاس آئی تو سعید پر غلطی سے بھی قریب سے نظریں ڈالے سرخ کھڑی حور العین سے بولی،
सईद ने इस हद तक अपनी बीवी से रूड लहजे पर बात करती छोटी सी लड़की नूरुल ऐन की तरफ आहिस्ता से नजरें उठाई। नूरुल ऐन के तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए। उसने बेसाख्ता ही लबों पर जबान फेरी। उसकी बहन अंधी थी जो इस खतरनाक इंसान के साथ उसके बगल में बगैर किसी खौफ डर के रिलैक्स शर्माई सी खड़ी थी। उसके सिर्फ देखने पर नूरुल ऐन के पसीने छूट गए थे। टांगों की लर्जिश पर उसने अपने सैंडल्स की सतह पर अपनी उंगलियां भींच दी। हूर, तुमने सुना नहीं जो मैंने कहा? मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है, आओ मेरे साथ। वो दबे गुस्से से बोली और सईद ने लब भींच कर दांत की तलाश में नजरें दौड़ाई और हूर उसके रूड लहजे पर सर हिलाती आगे कदम बढ़ाने लगी, पर कमर में मौजूद उंगलियों ने उसे ऐसी किसी गुस्ताखी से बाज रखा। हूरुल ऐन ने अफसोस से नूर के लिए नफी में सर हिलाया। जानती थी सईद खामोश भी उसकी वजह से था, वरना वो कंजूसी से लफ्ज अदा करने वाला शख्स किसी की क्या इतनी सुनता। इस वक्त तुम्हारे लिए यहाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये शादी और इसकी दुल्हन होनी चाहिए। बाकी के इम्पोर्टेंट फतूर निकाल कर बाहर फेंको लिटिल गर्ल, और जाओ एंजॉय करो, शाबाश। सईद ने उसे देखते सपाट लहजे में कहा, पर नूर को ऐसा लगा जैसे वो मुस्कुराया हो या उसका लहजा मुस्कुराया हो। कोई इतना पुरइसरार कैसे हो सकता है? क्या था वो इंसान? दिल में सोचते उसने नजरें घुमाकर उस पर डाली और पल को झपक कर नीचे कर ली। जानती थी वो यहाँ सबकी मौजूदगी में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, पर फिर भी अनजाने खौफ से दिल की धड़कनें उधम मचाए बैठी थी कि उसे खुद से खौफ होने लगा था। क्या मैं दांत से ज्यादा डरपोक हूँ? सुन हाथों की उंगलियों को हरकत देते उसने मन में खुद से सवाल किया। नहीं, मैं उससे ज्यादा बहादुर हूँ, बहुत, और जानती हूँ ये इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सिर्फ बात करने तक। उसने खुद को बावर करवाया और मध्यम मुस्कुराहट लबों पर सजाई। मिस्टर सईद आलिम, आपके चमचे चाहें जितना भी मुझे मेरी बहन से दूर रखने की कोशिश करें, और आप अपना आप चाहे जितना मेरी बहन से छुपा लें, बट यू नो व्हाट मेरे बाबा कहते हैं, जब हम पैदा हुई थी तो वो इंतहाई हसीन थी, पर उसके पास नूर नहीं था और मेरे पास नूर था, तो मैं इतनी हसीन नहीं थी जितनी मेरी बहन है। तब मेरे बाप ने कहा, नूर हूर की परछाई है और जिस स्याह तारीकी में हूर रहती है, नूर उसे खींच कर रोशनी में लाएगी, और जो खुद देखती है वो उसे दिखाएगी। और यह हकीकत भी है, मैंने हर वो चीज उसे दिखाई है जो मैंने अपने नूर से देखी है, और अब जो मैं देखती हूँ वो मैं अपनी बहन को जरूर दिखाऊंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। वो सईद पर खास जोर देती मजबूत लहजे में बोली। हूरुल ऐन मुस्कुराई अपनी बहन की मोहब्बत और बाप की बात याद करने पर। एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे मिशन में कामयाबी का सबब बनेगा। उसने मुस्कुराते हूर को छोड़कर उसकी तरफ कदम उठाया कि नूर ने आंखें फैलाकर उसे देखा और कदम पीछे लिए। वो मुकाबिल की आंखें और उसके जाहिर से अंदरूनी सोच को पढ़ने समझने का फन रखता था कि वो क्या करने वाला है, कौन सा अगला कदम उठाएगा। चंद चूहों को मारकर तो बला भी बीस्ट बन जाए। काबिलियत तो वो होती है जो मुकाबिल को चीरने फाड़ने और उसके अंदर अज़ा को समझने की सलाहियत रखते मुर्दे से भी मतलब की बात उगलवा दे कि वो मरा क्यों। और सईद की तो आंखों की आंख काफी थी अगले बंदे को टिटरा देने पर। वो बीस्ट तो ना था, दुनिया कहती थी उसे बीस्ट, और नाम लेते रोंगटे खड़े हो जाते थे। अब उसमें उसकी सलाहियत, उसके हाथ का हुनर अहम किरदार रखता था या उसकी शख्सियत। बहरहाल इस वक्त उसकी नजरों का शिकार वो मासूम सी नूरुल ऐन थी जो उसके एक कदम उठाने पर खुद ब खुद कदम पीछे ले रही थी। राज की बात यह है कि अभी जो मर्डर हुए हैं वो मैंने किए हैं, और मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए यही सबूत बहुत है लिटिल गर्ल कि मैं खुद तुम्हें बता रहा हूँ। अगली बात अपने छोटे से दिमाग में बिठा दो, मैं अपनी बीवी के लिए बहुत प्रोटेक्टिव और पोजेसिव हूँ। खुद को तो दूर तक इजाजत नहीं देता कि उसे किसी भी तरह हर्ट करूं। अगर तुम्हारी तरफ से ऐसी कोई गलती से भी गलती हुई तो तुम और तुम्हारी दुनिया मुझसे हर्ट हो जाएगी, और जब मैं हर्ट करता हूं दुनिया तौबा तौबा करती है। माइंड इट। नाउ मूव बैक। बर्फीले लहजे में ठहर ठहर कर कहता वह नूरुल ऐन को वहशत ज़दा कर गया। उसने खुश्क लरसते लबों पर जबान फेरी
اور داد دی اپنے آپ کو کہ وہ اتنا قریب اسے دیکھ کر ابھی بھی زندہ ہے، جو وہ پوری طرح کسی خوف و وحشی دیو کی طرح اس پر چھایا ہوا تھا اور وہ بنا پلکیں جھپکائے اسے سن رہی تھی۔ ہاں، یہ بات الگ تھی کہ اقرار پر اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ چھوڑ دیتی اگر وہ آدھا سیکنڈ مزید اس کے سامنے کھڑا رہتا۔ ایک نظر اس کے پاس مسکراتی اپنی بہن پر ڈال کر اس کے نصیب پر افسوس کرتی وہ مڑ کر خود کو نارمل کی لاؤنج میں چلی گئی۔ یہ تو طے ہے، قسمت جب موقع دے گی سیر عالم، تمہیں ہرانے اور اپنی بہن کو آزاد کروانے کا میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اپنی جگہ پر آ کر وہ غصے سے قالین کو گھورنے لگی۔ ایک بات تو تم اپنے کانوں میں ٹھونس تو بونی کہ آج کے بعد تم یہاں کبھی نہیں آؤ گی۔ داد کو بہت ناگوار گزرا تھا اس کا یوں اس سائیکو آدمی کے سامنے جا کر اس کی ہی بیوی کو حکم چلانا۔ وہ تو کب کا یہی سوچ رہا تھا کہ اب وہ کیسے وہاں سے اسے نکالے۔ نور نے خشک حلق تر کرتے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں جانتی ہوں، تمہیں ایک اور بہانہ مل گیا اپنی بزدلی دکھانے کا۔ اس گنڈے کی حرکت کے بعد جب وہ نارمل ہوئی تھی تب اس کے دماغ میں یہی سوچ آئی تھی کہ اس کا ازالہ تو تم سب کو بھرنا پڑے گا، سعید سے لے کر اس گنڈے تک۔ وہ اہم گواہ تھی اس شاپنگ مال کے آنر کے قتل کی۔ وہ واحد، شاید دنیا میں واحد بندی تھی جس کو سیر عالم نے آ کر خود کہا تھا کہ جو بھی مرڈر ہوئے ہیں وہ اس نے خود کیے ہیں۔ اسے معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ موت کے لیے خاص ہوتی جا رہی ہے یا برائی کے اختتام کے لیے۔ اتنا جانتی تھی اس نے سیر عالم کے خلاف ابھی اف کیا تو نہ صرف وہ مٹے گی بلکہ اس کی وجہ سے الوی کی ہستی مٹ جائے گی۔ اب کیا کرے؟ وہ داد کو گھورتی رہ گئی، جس نے اپنی 2 انگلیوں سے اس پر نظروں کا اشارہ دیا کہ وہ اس کی نظروں کے حصار میں ہے۔ سٹائل تو ٹھرکی کا ایسا ہے جیسے کہیں کا ہیرو ہو، یہ منہ اور مسور کی طرح۔ اسے واپس برہان کی طرف جاتے دیکھ کر وہ پاؤں پٹکتی صوفے پر بیٹھ گئی اور اب اس دلہن محترمہ کے ڈور کھولنے کے انتظار میں تھی سب۔ رخصتی کا کچھ سوچا ہے؟ آسیہ بیگم نے غصہ دبا کر برہان سے پوچھا۔ سب ان پر ہنس رہی تھیں کہ انوکھی دلہن ہے، نہ صرف سب کو باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا بلکہ بیوٹیشین کو بے ہوش کیے بیڈ کے نیچے دبائے خود ریلیکس سے اوپر بیٹھی تھی۔ پر اس سب کا برہان کو کیا فرق پڑتا تھا؟ اسے تو بس ایک ماں کے لیے اس کی ماں کی بہو چاہیے تھی جس کا بیک گراؤنڈ مضبوط ہو بلکہ بینک بیلنس شاندار ہو، اور اس سب کے لیے اسے مسکان عارف کے علاوہ اور کس کا اتنا شاندار بیک گراؤنڈ ہو سکتا تھا؟ کام ہوگا، اسے ہو جائے گی رخصتی بھی۔ نرمی سے مسکراتے اس نے کہا اور اپنی فیری کو دیکھا جو اس کی انگلی پکڑے من چاہی مما ملنے پر خوشی سے نہال تھی۔ کمال صاحب نے اس کے جواب پر ضبط سے مٹھیاں بھیجی۔ اس نے سب کو نکال کر اپنا بیگ نکالا اور اسے بیڈ پر رکھا، پھر جلدی سے الماری کھول کر وہاں سے لیپ ٹاپ اور جدید چاول کے سائز جتنے ڈیوائس چپ کی ایک چھوٹی سی ڈبی نکالی اور انہیں دیکھتے مسکرائی۔ ایس پی، اپن بھی ایک بہت معصوم لڑکی ہوتی اور ان ہتھیاروں سے انجان سی اگر کسی عزت دار گھر کی بیٹی ہوتی، پر اپن ایک کوٹھے میں آنکھ کھولنے والی لڑکی ٹھہری جس نے ہوش سنبھالتے یہ سنا کہ اپن سب سے الگ ہے، بولے تو عزت والوں کے لیے گالی ہے۔ نکاح ہونا دور کی بات، اس کا سوچنا ایک مذاق سا لگتا تھا۔ عام لڑکی کسی راجکمار کی خواب دیکھتی تھی اور اپن نکاح کا، پھر چاہے وہ نوکر سے ہو یا چاکر سے۔ اور پھر میں نے بھی وہ خواب غلطی سے دیکھا تھا ایک سیاہ رات میں، اور جب وہ سیاہ خواب پورا ہوا ہے تو اب کون سا رنگ لے گا میں نہیں جانتی، کیونکہ اس رنگ سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ سرخ ہے یا سفید۔ اپن یہ جانتی ہے نکاح ہوا ہے اپن کی ذات کا مذاق بنانے کے لیے، اور تمہیں اجازت ہے ایس پی اپن کی ذات تیرے لیے، پر یاد رکھنا میری ذات کو مات نہیں دے سکتا تو۔ وہ مسکراتی کہتی اپنی ماں کی ضرورت کے حساب سے گولیوں سے بھری میگزین اور وائس ریکارڈنگ ڈیوائس رکھتے بولی، اور ساتھ اوپر اپنے کپڑے رکھنے لگی۔ بیگ پیک کرتے وہ ہاتھ جھاڑ کر مسکرائی۔ چل اپن تیار ہے رخصتی کے لیے۔ وہ آئینے کے سامنے آئی۔ نور نے اسے لائٹ سا میک اپ کیا تھا اور وہ کپڑے بھی چینج کیے، اب سرخ لہنگے اور کرتی میں موجود تھی۔ سر پر بھاری دوپٹہ سجا تھا، کسی بھی زیورات سے پاک چہرہ، گردن۔ ایک ببل نکال کر اس نے دوسرا منہ میں ڈالا اور اس پر دانت رکھتے ہی دروازہ نوک ہوا۔ ہاں دلہے صاحب آئے ہیں،
اس نے دروازہ کھولا تو سامنے برہان کو غصے سے پا کر شرارت سے آنکھیں نچائیں اور اسے مردانہ شاہکار برہان الوی کی وجاہت کو دیکھا۔ ہو گئی ہتھیاروں کپڑوں کی پیکنگ یا ابھی باقی ہے؟ چلنے کی تیاری کریں محترمہ دلہن صاحبہ۔ اس نے سامنے بیڈ پر رکھے بیگز کو دیکھ کر تنزیہ ابرو اچکایا۔ مسکان ہنس پڑی۔ مانتے ہیں حضور ایسے ہی ایس پی نہیں بنے، پر میں معصوم، بہت ہی معصوم دلہن، میں کیا جانوں ہتھیار کیا؟ بکواس اچھی کرتی ہو، پر افسوس مجھے ہنسی نہیں آئی۔ اب چلنے کی تیاری کرو، بہت ہو گیا تماشا۔ وہ اسے سائڈ کرتا اندر آیا اور اس کے بیگ اٹھائے جس پر لبوں پہ معنی خیز مسکراہٹ بکھر گئی۔ بہت خاص سامان پیک ہے، سوالیہ ابرو اچکاتے تمسخر سے ہنسا۔ پرسنل، شدید پرسنل۔ برہان نے سر جھٹکا۔ ابھی کیا تماشا بنائے، چڑیا ویسے بھی اس کی قید میں آ گئی تھی، اب تو پنجرے میں چل رہی تھی۔ گھونگھٹ کر لو۔ اس کے ایسے ہی منہ اٹھا کر ساتھ چلنے پر اس نے ٹوکا۔ مسکان نے ابرو اچکائے۔ اس کے تیکھے نکوش پر اٹھا ابرو پل بھر کے لیے برہان کو دیکھنے پر مجبور کر گیا اور پھر اپنی بے ساختگی پر جلد ہی اس نے سر جھٹکا۔ کائے کو؟ ببل چباتے اس نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ دلہن ایسے گائیں کی طرح منہ ہلاتی سر اٹھاتی نہیں چلتی۔ مسز مسکان، وہ اپنا نام جوڑتے رک گیا۔ تو کیسے چلتی ہے، آپ سمجھا دیں مسٹر ایس پی۔ وہ چلتی اس کے سامنے آئی۔ ویسے ایک بات یاد کروا دوں، آپ کی طرف سے کوئی شرطیں نہیں تھی نکاح کی، یہ صرف اپن کی تھی، اور اپن چاہے جس طرح مرضی چلے پھرے، یہ اپن کا پرسنل ہوگا، اور یہ پرسنل تب بیچ میں ہٹے گا جب آپ میرے کو یقین دلائیں گے کہ کوئی سوتن نہیں لائیں گے اور آپ کے بچوں کی اماں صرف اپن بنے گی تو ٹھیک، نہیں تو چلو بھائی، دیر ہو رہی ہے، میری طرف سے جاؤ تم جہنم میں۔ وہ دانت پیس کر کہتا آگے بڑھا جب وہ پیچھے سے بولی، بسترا لگا دیا ہے آپ کا سوامی؟ What rubbish! مجھے ایسے خطاب مت دو لڑکی، اپنی حد میں رہو، ورنہ جب میں حدود کراس کروں گا تو مسئلہ تمہارے لیے ہی بنے گا۔ ڈونٹ forget it، میرے اندر ہو، مطلب سمجھا دوں، ایس پی برہان الوی کی حراست میں ہو، جہاں ایک بار چڑیا آ جائے تو پر نہیں مار سکتی۔ وہ پلٹ کر وارن کرنا نہیں بھولا تھا۔ یہی حال ہے، تبھی تو ابھی تک چڑیا تک اٹکے ہو۔ میں بھی سوچوں اتنے ہاتھ پیر مارنے تک ایس پی بیسٹ تک کیوں نہیں پہنچا۔ یہ تو آج معلوم ہوا کہ ایس پی کی اوقات ہی چڑیا مارنے کی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کہہ کر کھلکھلائی۔ بولو اتنا جتنی بسات سہن دے، زیادہ بکواس زیادہ برداشت نہیں رکھتی مسکان صاحبہ۔ سرخ چہرے سے بمشکل غصہ ضبط کیے وہ کہتا باہر نکل گیا۔ مسکان ہنس کر سر جھٹکتی ببل چبائے اس کے پیچھے نکلی۔ ہاں پھر اپن چلتی ہیں، اجازت دو۔ وہ مسکرائی، سعید اور حورالعین کے پاس آئی۔ داد اور عارف نے بہت مشکل سے سعید کی ناگواریت پر مسکراہٹ چھپائی۔ سب ہونکوں کی طرح پہلی بار کسی دلہن کو یوں مسکراتے رخصت ہوتے دیکھ رہے تھے جو ببل بھی چھپا رہی تھی اور بتا بھی رہی تھی کہ وہ رخصت ہو رہی ہے۔ مسکان، عارف نے اس کے لہجے پر سرزنش کی۔ کوئی بات نہیں، میری میسنی بہت اچھا بولتی ہیں اپن والا۔ حور نے عارف کی سرزنش سن کر مسکراتے کہا اور باہیں مسکان کے لیے پھیلائیں جن پر سعید کی سرد نظر گئی۔ البتہ مسکان تو نہال ہو گئی تھی اس کی محبت پر۔ جتنی حورالعین نے مسکان کے لیے باہیں پھیلائی تھیں اتنی ہی سمیٹ لیں۔ سعید دیکھ کر مسکرا دیا کہ اس کی عین اسے سمجھنے لگی ہے۔ وہ جانتی ہے اس کے عالم کو کیا پسند ہے کیا نہیں۔ وہ بہت خوش ہوا تھا اور اس کی خوشی اس کی بھوری سحر انگیز آنکھوں میں نمایاں ہو رہی تھی، جسے دیکھ کر داؤد، آلف اور عارف بھی مسکرائے۔ مسکان کے جانے کا عالم کو ایک فائدہ تھا کہ اس کی بیوی کی محبت اب صرف اس کی ہوگی، اس میں کوئی نہیں ہوگا شریک، اور اس کی محبت صرف سید عالم کا حق ہوگا، اور اس کی بیوی کا مزید پیار بھی نہیں بڑھے گا اس لڑکی کے لیے جس کا وہ فائدہ اٹھا کر اسے غصہ دلاتی تھی۔ میں نے تمہارے بیبی کے لیے کپڑے خرید لیے ہیں جو روم میں الماری میں رکھے ہیں، میرے جانے کے بعد عارف سے کہنا وہ تمہیں لا کر دے گا۔ مسکان نے جھک کر اس کے کان میں کہا اور عالم کو دیکھ کر مسکرائی۔ حورالعین کی جو اس کے جانے کی بات پر آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، اس کی محبت خیال پر اس کا دل دھڑک اٹھا محبت سے۔ مطلب اتنا خیال تھا اسے کہ اس کے بیبی کے لیے کپڑے لا دیے جو اس کے شوہر نے اس کے بیبی کو باہر پھینک دیا تھا۔
आई लव यू मिसी, तुम सबसे प्यारी हो। हुरुल ऐन ने एकदम आगे बढ़ते बाहें फैलाई, जिसमें पूरे हक से आलिम को जताती मुस्कान समा गई। आई लव यू टू मेरा बच्चा, मेरे को तुझसे यही उम्मीद थी डार्लिंग। वो उसके बालों पर किस करने लगी। सईद की आंखों में आग की दहक से सुर्खी उतर आई, जिसे देखकर मुस्कान की आंखों में सितारे चमक उठे। हुरुल ऐन अब उसे किस करने लगी थी, तभी आलिम ने उसकी कमर में मौजूद हाथ को वापस खींचा तो वो आहिस्ता से सिरक आई उसके पास और उसके पहलू में खामोश खड़ी रह गई। मुस्कान के लिए इतना ही काफी था, उसने आग लगा दी थी। पेट्रोल मौसम खुद डालेगा। आसिया, हमारे तो पूरे अलवी खानदान में ऐसी बहू नहीं। वाकई तू जबान की पक्की औरत है। जैसे तूने कहा था कि चुनकर बहू लाएगी, वाकई आज देख भी लिया। हुसन तो अपनी जगह, पर ऐसी अनोखी बहू हमें पूरे पाकिस्तान में नहीं मिली। कहकहा लगाकर आसिया बेगम के साथ खड़ी एक औरत ने कहा, जिस पर मुस्कान के मुस्कुराते लब सुकड़ गए। वो तो भूल गई थी कि आज उसकी रवायती लड़की की तरह रुखसती है। पहली बात मैं तुम सब पर वाज़िया कर दूं कि मैं दोगली पॉलिसी नहीं करती। मैं खुश हूं इस शादी से, एसपी से निकाह करके मैं मुतमईन हूं, तो क्यों मैं झूठ मूठ का रोना धोना करके दुश्मनों को खुश करूं। मुझे माफ रखो इस सब से, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। हाँ, अगर फिर भी रोना जरूरी है और रस्म है तो मुझे ग्लिसरीन लाकर दे दें, फिर बात बनेगी, वरना रुखसती की रस्म अदा करें। सरेआम बेइज्जती, इस कदर जलालत पर उसकी बात सुनते गजब के गुस्से के साथ आसिया बेगम ने नूरुल ऐन को इशारा दिया और साथ चलने को कहा। वो सर हिलाती अपनी बहन के पास आई और सईद पर गलत नजर डाले बगैर हुरुल ऐन से मिलती उसके दोनों गाल चूमकर आसिया बेगम के पीछे चली गई। दात ने मुस्कान के बैग उठाए और बुरहान ने फैरी को गोद में लिया। सब वहां से निकले और पोर्च में खड़ी अपनी गाड़ियों में बैठे। हथियारों के अलावा कुछ लड़कियों वाले गुण डालते तो आज ये यतीम चेहरे लेकर नहीं आते। आरिफ के साथ चलते आरिफ ने मुस्कुराते तंज किया, ये जो इसके बैग में लाली लिपस्टिक होती थी, ये मेरा अब्बा नहीं डालता था, ये भी मैं ही डालता हूँ। तभी वो खुद को रंग कर एहसास दिलाती है कि वो एक लड़की है, वरना ये जो शादी हो रही है इसके तो सिर्फ हम ख्वाब ही देखते थे या किसी दूसरे को बुलाते। आरिफ ने जल कर कहा। आलिफ सर हिलाकर रह गया। मुझे मालूम है मेरे जाने से ज्यादा खुशी तुम्हें ही हो रही होगी सुतेले बिच्छू, पर इस खुशफहमी में मत रहना कि मैं यहाँ अब नहीं आऊंगी। मैं आऊंगी जब दिल चाहेगा, क्योंकि ये मेरी दोस्त का घर है, वो जता कर कहती उसके गले मिली। आरिफ ने हंसते हुए उसका माथा चूमा। मुझे मालूम है सुतेली नागिन, तुम हमारा पीछा ऐसे नहीं छोड़ोगी। वो आंखें घुमाकर दांत से बैग लेती अपनी गाड़ी में रखने लगी और ड्राइविंग सीट पर बैठी। मध्यम सी तमस्कुर भरी मुस्कुराहटों की आवाजें वहां के माहौल में गूंजी। अंदर आलिम ऐन के साथ खड़ा था और यहाँ बाहर सब थे जाने के लिए। जहां इतना तमाशा लगाया था वहां ये क्या चीज थी। बुरहान सर झटकता अपनी गाड़ी में बैठा और फ्रंट सीट पर सोई हुई फैरी को लिटाया, जिसका सर उसकी गोद में था। उसे पाकर एक अनोखा शफकत भरा एहसास उसके दिल में पैदा होने लगा था, जो उस जैसे अक्खड़ मजाज बंदे को बहुत भा रहा था। दात की गाड़ी में फ्रंट सीट पर कमाल साहब बैठे थे और बैक सीट पर आसिया बेगम के साथ नूर। बाकी सब रवाना हो गए थे। उनके पीछे सबकी गाड़ियां निकली। बुरहान की गाड़ी आगे थी और मुस्कान की बीच में पीछे उनके दाऊद की गाड़ी थी। आपको कहीं जाना है आलिम? आरिफ अंदर आता सामने खड़े आलिम से इशारे दे पूछने लगा, जिसके सामने हुरुल ऐन सर झुकाए उंगलियां मरोड़ रही थी। नहीं, तुम जाओ, आलिम ने उससे कहा, जिस पर आरिफ ने इस्बात में सर हिलाया। मौसम खराब है, शायद कुछ देर में बारिश भी हो जाए, इसीलिए अगर लेट हो गया आने में तो मैं कहीं स्टे करूंगा, आप फिक्र मत कीजिएगा, उसने आगाह किया। आलिम सर हिला गया और फिर उन दोनों पर आखिरी नजर डालते वो वहां से निकल गया। कुछ ही देर में गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई और वहां से निकलती चली गई। अब इस बड़े से घर में गुस्से भरी नजरों से देखता आलिम और उसके सामने खामोशी पर सहमी हुई हुरुल ऐन खड़ी थी। लब दांतों में दबाए उसने नजरें उठाई। सियाह पानियों भरी आंखों में मुकाबिल का अक्स नुमाया हुआ। एक बार भी ताया अब्बू और ताई अम्मी मुझसे नहीं मिले। वो मुझसे ऐसा क्यों करते हैं आलिम? मैंने क्या किया है? जब्त का पैमाना जब लबरेज हुआ तो वो फूट फूट कर रोती उसके चौड़े सीने में मुंह छुपा गई
اور اس کے عکس کو آنکھوں میں میچ لیا، پانیوں میں قید کر لیا۔ عالم نے گھوٹتے دونوں بازو اس کے گرد ڈالے اور اسے خود میں چھپا دیا، حالانکہ وہ کچھ دیر پہلے کی اس کی جرت پر سزا دینا چاہتا تھا، پر دل کہاں اجازت دیتا تھا اپنی عین کے معاملے میں کچھ بھی سخت سوچنے کا۔ اس کا مضبوط حصار پاتے ہی وہ مسکراتی، سر سینے پر ٹکائے آہستہ سے اس کے گرد اپنا معصوم حصار ڈال کر اسے حیران کر گئی۔ عالم، بارش کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کیا ہوا؟ مسز مظفر اپنے شوہر کو موبائل تھامے پریشان دیکھ کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، سو جاؤ، کمشنر نے انہیں سرسری سا جواب دیا اور موبائل کی اسکرین پر رئیس سامان کا نام دیکھ کر بالکنی میں آ گئے۔ مسز مظفر سرنفی میں ہلاتی کروٹ بدل کر لیٹ گئیں۔ روم کی لائٹ کے آف ہوتے ہی دروازے پر کھڑے وجود نے آس پاس دیکھ کر کسی کو نہ پا کر اس نے کیس نکال کر آہستہ سے دروازہ بغیر آواز کے ان لاک کیا اور اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی کمفرٹر میں مسز مظفر سوئی ہوئی تھیں اور وہ جانتا تھا ابھی کچی نیند میں ہے۔ اس نے بہت آہستہ قالین پر قدم رکھتے بالکنی کے ڈور کے پاس کھڑا ہوا اور سامنے نظر رکھتے وہ کان سے لگے کمشنر کے موبائل اور پھر اپنے ہاتھ میں موجود چاول کی سائز جتنی چپ کو دیکھنے لگا جو اسے کمشنر کے موبائل پر لگانی تھی کہ فی الحال جو کالز آئیں ان کی ریکارڈنگ ہو سکے تاکہ یہ معلوم ہو کہ ہر سامان والوں سے کمشنر ملا ہوا ہے کہ نہیں۔ سوچتے ہوئے اس نے ایک قدم روم کے اندر اور دوسرا قدم بالکنی میں رکھا۔ مظفر حیات کی اس طرف پیٹھ تھی اور وہ کسی سے کال پہ بات کر رہا تھا جو زمان تو نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ بے فکری اور روب سے بات کر رہا تھا، جو زمان سے تو قطعی نہیں کر سکتا تھا۔ عارف نے آہستہ سے بیگ سے ایک پلاسٹ کی سٹک نکالی اور اس کے منہ پر چپ سیٹ کی۔ اب اسے صرف موبائل پر رکھنی تھی، آگے وہ چپ خود جدید ٹیکنیک سے اپنی جگہ سیٹ کرتی وائس کے قریب۔ اس نے سانس روک کر ایک نظر کمشنر کی بیوی پر ڈالتے ہوئے کمشنر کے ہاتھ میں موجود موبائل کو دیکھا اور ہاتھ بڑھایا، موبائل کے قریب کیا تھا کہ آہٹ پر ایک دم کمشنر نے گردن موڑی۔ عارف سانس روک کر بیٹھ گیا نیچے اور اپنی سٹک پر نظر ڈالی۔ وہاں چپ کو نہ پا کر وہ ایک پل کو بوکھلا گیا، پر دوسرے ہی پل خود کو سنبھالا کہ اگر بوکھلایا تو سمجھو اس کی زندگی کا دی اینڈ۔